بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی خوفناک مخلوق جب اس روئے زمین پر نکلے گی تو ہر چیز کو نگل لے گی۔ کوئی انسان، حیوان، چرند و پرند کوئی بھی اس چیز سے محفوظ نہیں رہ پائے گا۔ اس مخلوق کے نکلنے کے بعد ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہوگی۔ یہ مخلوق اتنی خطرناک ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز کو کھا جائے گی۔ اس کے باوجود اس کی بھوک ختم نہ ہوگی۔ اس کے متعلق کہانیاں تو بہت سی سنی ہوں گی آپ نے بھی، لیکن حقیقت میں بھی کوئی ایسی مخلوق ہے جو ہر چیز کھا جائے گی؟ اگر آپ اس کے متعلق نہیں جانتے تو چلیے ہم آج آپ کو اس کی حقیقت بتاتے ہیں، اور اس کا وجود بھی موجود ہے۔ اس سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ اب ہمارے درمیان موجود ہے۔ پیارے دوستو، جس کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں وہ آج بھی قید ہے۔ وہ مخلوق ہمارے درمیان موجود بھی ہے، اور اس کو قید کس نے کیا اور اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی اور لوگ تعداد میں کتنے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک مخلوق کو قید کیوں کر رکھا ہے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، یہ وقت جس تیزی سے بڑھ رہا ہے، دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ بہت قریب ہے جب دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے، اور بالآخر اس خوبصورت دنیا کو تباہ برباد کر دیا جائے گا اور سب کچھ ختم اور فنا ہو جائے گا۔ دنیا کی اس تباہی میں ایک بہت بڑا کردار اسی قوم کا ہوگا جس کا ہم آج ذکر کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج ایک ایسا گروہ ہے جس کے متعلق سب جاننا چاہتے ہیں۔ وہ گروہ کہاں ہے اور کس جگہ قید ہے، اور اس کو قید کس نے کیا، اور اس خونی گروہ کی تعداد کتنی، اور اس گروہ کے لوگ کتنے وحشت ناک ہیں۔ جب یہ دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے تو کس قدر تباہی بربادی پھیلائیں گے۔ یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی، اور یہ مخلوق دنیا کو ختم کر دے گی۔ یہ قوم دنیا کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہوگی، اس کا اندازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان سے ملتا ہے۔ حضرت حبیبہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت جاش نے فرمایا کہ ایک دن حضور اکرم گھر میں گھبرائے ہوئے تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ فک ہو رہا تھا اور چہرہ سرخ تھا، اور آپ فرما رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے ہلاک ہو گئے عرب والے، اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو جوڑ کر تھوڑا سا فاصلہ بچا کر بتایا کہ اتنا شگاف پڑ گیا یاجوج ماجوج کی دیوار کے اندر۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج دو مرد ہیں جو یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ انہیں یاجوج ماجوج اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے اور جسامت کے لحاظ سے بہت زیادہ سخت بھی ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اب سے لے کر قیامت تک تمام دنیا کے 10 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہوں گے اور ایک حصہ باقی تمام دنیا کا ہوگا۔ اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مخلوق کس قدر زیادہ طاقتور ہوگی۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج قوم کیسی ہوگی، ان کی شکل و صورت اور حیثیت کیسی ہوگی؟ تو روایات میں ہے کہ ایک گروہ ان میں سے بہت لمبا ہوگا جو حشرات الارض ہوگا، جو زمین پر موجود کیڑے مکوڑے سب کچھ کھا جائے گا۔ یاجوج ماجوج کی نسل سب سے زیادہ ایک سال میں بڑھتی ہے۔ یہ قوم ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتی ہے اور کتوں کی طرح بولتی ہے۔ اس مخلوق کے اندر کچھ گروہوں کے سینگ، بڑے بڑے دانت اور دم بھی ہے، اور یہ کچا گوشت کھاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج کے کل 40 گروہ ہیں۔ ان سب کی خلقت اور شکل و صورت ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ ان سب کا بادشاہ اور زبان بھی الگ الگ ہے۔ ان لوگوں کا زیادہ تر کھانا پینا شکار پر ہوتا ہے، اور یہ قوم اتنی خوش ہے کہ بھوک لگنے پر ایک دوسرے کو بھی کھا جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یاجوج ایک گروہ ہے اور ماجوج 4 گروہ ہیں، اور ہر گروہ کے اندر 4 لاکھ سے زیادہ افراد ہیں، اور ان کی آگے کئی زیادہ نسلیں ہیں، اور اس قوم کا ہر شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک 1000 اولاد نہ دیکھ لے۔ یاجوج و ماجوج میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو 4 گز لمبا اور 4 گز چوڑا ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو بالش پر ہے، اور ان کے چرندوں جیسے پنجے ہیں اور درندوں جیسے دانت ہیں، اور ان کے بال لمبے لمبے ہیں، ان کو سردی سے بچاتے ہیں، اور ان کے کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک کان سے دوسرے سردی اور دوسرے میں گرمی وہ بسر کرتے ہیں۔ اور یاجوج و ماجوج کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سوتے وقت ایک کان کو نیچے بچھا لیتا ہے اور دوسرے کو اوپر اوڑھ لیتا ہے، اور اگر اس قوم کا کوئی فرد مر جائے تو وہ خود ہی اسے کھا لیتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شب اسریٰ کی رات اللہ نے مجھے یاجوج و ماجوج کی قوم کی طرف بھیجا۔ میں نے اس قوم کو اسلام کی تبلیغ کی، لیکن انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ یہ قوم دوزخی لوگوں اور شیطانوں کے ہمراہ دوزخ میں ہی جائے گی۔
پیارے دوستو، اس قوم کو آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا، اور وہ آج تک اسی دیوار کے پیچھے ہی قید ہیں۔ ایک مقررہ وقت پر اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کرے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج روز دیوار کو چاٹتے ہیں، اور رات کو روزانہ ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو اب باقی کل صبح کریں گے، تو وہ سب سو جاتے ہیں۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ دیوار پھر اللہ کے حکم سے ویسے ہی ہوتی ہے، اپنی اصل حالت میں موجود، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے ایک دن جب وہ سارا دن دیوار کو توڑ توڑ کر تھک جائیں گے تو سونے سے پہلے ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ انشاءاللہ اس کو کل کھائیں گے، تو ایسا کہنے سے وہ دیوار ویسے ہی رہے گی جیسے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جب وہ صبح آئیں گے تو وہ اس کو گرا دیں گے۔ پیارے دوستو، اس قوم کا خروج اس وقت ہوگا جب قرب قیامت مسلمان کوہ طور پر پہنچ چکے ہوں گے۔ جب ان کی پہلی جماعت بحر شربیہ سے گزرے گی تو سارا پانی پی لے گی، اور دوسری جماعت وہاں آئے گی تو کہے گی یہاں پر بھی کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلائیں گے اور قتل و غارت عام کر دیں گے۔ جب وہ زمین والوں کو قتل کریں گے تو کہیں گے کہ اب آسمان والوں سے لڑائی کرتے ہیں، تو وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو وہ خون آلود ہوں گے، تو وہ سمجھ لیں گے کہ آسمان والوں سے بھی جیت گیا اور ان کو بھی انہوں نے ہرا دیا۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور دوسری جانب اللہ کے حکم سے ان کے گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور وہ سب کے سب اسی بیماری میں مر جائیں گے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ زمین پر آئیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ زمین ان کی لاشوں سے بری ہوئی ہے اور ایک بالش بر بھی جگہ خالی نہیں، اور ساری زمین پر بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر اللہ کی بتائی ہوئی جگہ پر پھینک دیں گے، اور پھر آسمان سے بھرپور بارش ہوگی اور جس سے زمین ہر جگہ سے ہریالی ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ ہمیں قیامت کے نزدیک پھیلنے والے فتنوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔